أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کے گلشن کو جن شہداء نے اپنا قیمتی خون دے کر سدا بہار کیا، ان میں خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام سر فہرست آتا ہے۔ اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اسلامی سال کا آغاز اگر محرم الحرام کی پہلی تاریخ سے ہوتا ہے، یعنی محرم الحرام کی پہلی تاریخ اگر اسلامی سال کا پہلا دن ہے، تو یہ دن ایک تاریخی دن بھی ہے، کیونکہ آج ہی کے دن اسی دن کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی ہوئی، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن بھی ہے۔ وہ عمر جن کا تذکرہ جب ہمارے سامنے آتا ہے تو ایمان کے اندر ایک تازگی پیدا ہو جاتی ہے، قوت ایمانی میں ایک جوش پیدا ہو جاتا ہے، ایک ولولہ پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ عمر جن کی بہادری کے چرچے اسلام سے پہلے بھی ہیں، اور اسلام کے لانے کے بعد اس بہادری میں 4 چاند لگ جاتے ہیں، اور حالت یہ ہے آپ کے اسلام لانے کے بعد کہ وہ خانہ کعبہ جو کائنات کا ایک ہی مقدس گھر تھا، اور اسی گھر کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور مسلمانوں کو اس میں نماز پڑھنا مشکل تھا، آپ کے اسلام لانے کے بعد اس میں نماز شروع ہو جاتی ہے، دین کے اندر طاقت آ جاتی ہے، اسلام کو غلبہ حاصل ہو جاتا ہے۔ آپ کے اسلام لانے کے بعد حق و باطل کے درمیان فرق واضح ہو جاتا ہے۔ آپ کے اسلام لانے کے بعد دعوت و تبلیغ شروع ہو جاتی ہے، گویا لکھا ہے کہ اسلامی تاریخ کا نیا دور شروع ہو جاتا ہے۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ جن کی اگر خلافت کی بات کی جائے تو دور خلافت ایسا کہ تاریخ انسانیت میں آج تک ایسا دور نہیں گزرا ہے۔ تھوڑے سے عرصے میں، تھوڑی ہی مدت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا حکم نافذ ہوتا ہے کہ 60% زمین پر دنیا کی اسلامی احکام نافذ ہو جاتے ہیں، اور دنیا کی 60% زمین پر رہنے والے لوگوں کے دلوں پر قرآنی احکام نافذ ہو جاتے ہیں، جاری ہو جاتے ہیں۔ ملک کے ملک فتح ہو جاتے ہیں، ایران فتح ہو جاتا ہے، شام فتح ہو جاتا ہے، عراق فتح ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ کی طرف سے اسلام کی آواز جو ہے، اسلام کی پکار جو ہے، یورپ میں بھی گونجتی ہے، افریقہ میں بھی گونجتی ہے، سندھ میں بھی گونجتی ہے، اندلس میں بھی گونجتی ہے، جس کو شاعر نے، ڈاکٹر علامہ اقبال نے تڑپ کر کے بیان فرمایا، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے ریگ صحراؤں میں، تشت و تشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ آپ کا دور خلافت ہے۔ اور اگر عدل و انصاف کی بات کی جائے تو میرے دوستو، عدل و انصاف کا یہ عالم ہے کہ شیر اور ہرن آپ کے دور خلافت میں ایک گھاٹ پر پانی پیتا ہے، امیر ہو یا غریب، فقیر ہو یا مالدار، چھوٹا ہو یا بڑا، اپنا ہو یا پرایا، سب کے ساتھ ایک معاملہ کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عدالت ہے۔ اور قوت ایمانی ایسی کہ میرے دوستو، شیطان دیکھ کر کے راستہ بدل لے۔ ایک خط دریا کے اندر اگر ڈال دیں تو دریا کا پانی شروع ہو جائے، اور اگر ہلتی ہوئی زمین پر اپنا درا مار دے تو زمین ہلنا بند کر دے۔ اور اسلام کے لیے، اللہ کے رسول کی محبت کے لیے سخت دلی ایسی کہ اگر اللہ کے رسول کے فیصلے کے خلاف اگر کوئی چلا جائے تو میرے دوست فوراً تلوار سنبھال لیں۔ اور نرم دلی کا عالم یہ ہے کہ آپ کے دور خلافت میں اگر کوئی کتا بھی مر جائے، ریوڑ میں چلتے ہوئے کوئی بکری کا پاؤں بھی ٹوٹ جائے تو میرے دوست اس پر رونا شروع کر دیں۔ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ سفر سے واپسی پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ تھوڑا سا آرام کر لیتے ہیں، سامنے خیمے پر نگاہ پڑی تو اس کے قریب گئے تو دیکھتے کیا ہیں، وہیں پر ایک بوڑھی مائی، ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ جا کر کے پوچھا کہ تیرا حال کیا ہے، کیا خبر ہے، کیا کچھ پریشانی ہے؟ تو کہنے لگی
کہ بڑے गरीब हूँ, कमज़ोर हूँ, लाचार हूँ, परेशान हूँ, और सुना है कि आज उमर यहाँ तशरीफ़ लाने वाला है और लोगों की बेशुमार मददें करता है, लोगों की बातें सुनता है, लोगों की शिकायत को दूर करता है, लेकिन आज तक उसने मेरी कोई खबरगिरी नहीं की, मेरी शिकायत नहीं सुनी, मुझे उसने कोई पैसा नहीं दिया। अब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ए बूढ़ी माई, तू जानती भी है कि तेरा इलाका, तेरा शहर उमर से बहुत दूर है, तेरा हाल उमर को कैसे पता चल सकता है? तो फ़ौरन बूढ़ी माई ने कहा कि अगर उमर को मेरा हाल पता नहीं चल सकता तो वो क्यों इतने दूर शहर पर हुकूमत करता है? इतना सुनना था मेरे दोस्तों। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु रोना शुरू कर देते हैं, आंखें अश्कबार हो जाती हैं, रुआं खड़ा हो जाता है और फ़ौरन कहते हैं, बूढ़ी माई, जिस उमर की तू बात करती है वो उमर मैं ही हूँ, मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। माफ़ी मांगते हैं और फ़ौरन गुलाम को बुला करके बैतुल माल से उसका खर्च मुकर्रर करते हैं। ये हैं मेरे दोस्तों उमर, जिनके गुलाम के कदमों में बैतुल मक़दिस की चाबियाँ ला करके डाल दी जाती हैं। और तंगहाली का आलम ये है, इतनी बड़ी दुनिया पर हुकूमत और बादशाहत करने वाले हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की तंगहाली का आलम ये है कि जब कोई आकर के पूछता है मुझे उमर का महल देखना है, तो घर पहुंचता है, कोई महल नहीं, कोई बड़ा शानदार बंगला नहीं, छोटा सा हुजरा है, वहाँ तशरीफ़ नहीं रखते हैं। तो ढूंढते ढूंढते तलाश करते करते पहुँचता है जन्नतुल बकी में। और जन्नतुल बकी के पास एक दरख्त है, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु दरख्त के साए तले पत्तों का बिस्तर लगा करके, ईंट का तकिया बना करके लेटे हुए हैं। देख कर के हैरान है, ये है वो शख्स जिसके एक हुक्म पर दुनिया के अंदर अहकाम नाफिज हो जाते हैं और फैसले बदल जाते हैं। जब दस्तरखान पर बैठते हैं तो आधी दुनिया से ज़्यादा पर हुकूमत करने वाले हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का दस्तरखान ऐसा कि जैतून का तेल है और गेहूं की रोटी है। जब एक मरतबा बेटी ने कहा कि अब्बू जान, आप तो इतने बड़े खलीफा हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, इतने बड़े बादशाह हैं, आप क्यों नरम लिबास से गुरेज करते हैं? आपको नरम लिबास से गुरेज नहीं करना चाहिए, आपको दस्तरखान पर रंग बिरंग के खाने नोश फरमाना चाहिए। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ऐ मेरी प्यारी बेटी सुन, क्या तू आक़े नामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तंगहाली भूल गई है? और उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तंगहाली का तज़किरा करना शुरू किया। और करते करते लिखा है कि हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा ने रोना शुरू कर दिया और फरमाने लगे कि ए हफ्सा सुन, मैं मोहम्मद का ग़ुलाम हूँ, मोहम्मद का उम्मती हूँ, मैं हमेशा मोहम्मद के नक्शे कदम पर चलूँगा ताकि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कल क़यामत के दिन मुझे खुशहाली नसीब हो। और कारनामे ऐसे हैं मेरे दोस्तों कि जिनका शुमार करना बैक वक्त मुश्किल है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ऐसे कारनामे कि तारीख़ में उनकी मिसाल नहीं मिलती है। मजलिस शूरा का क़याम करने वाले, बैतुल माल का क़याम करने वाले, जहाँ पर भी हुकूमत फैली हुई है, हुकूमत को सूबों में तकसीम करके 15-15, 20-20 ज़िलों का गवर्नर मुकर्रर करने वाले, और जहाँ पर भी हुकूमत फैली हुई है मस्जिद तामीर करके हर मस्जिद में इमाम और मुअज्जिन को रख करके तय करके उनकी तनख्वाहें बैतुल माल से मुकर्रर करने वाले, जगह जगह मकातिब कायम करने वाले, इस्लामी तारीख़ की इब्तिदा करने वाले, और जगह जगह मुसाफिर खाने बनवाने वाले, और अमन व अमान हुकूमत के अंदर कायम और दायम रहे उसके लिए पुलिस महकमे का क़याम करने वाले, बेशुमार कारनामे हैं जिनको एक वक्त में शुमार नहीं किया जा सकता है। वही उमर जो शहादत का शौक़ रखते हैं और ज़ुबान से हमेशा कहते रहते, अल्लाह से दुआ करते, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका शहादतन फ़ी सबीलिक व वफ़ातन फ़ी बलदी रसूलिक। या अल्लाह, मुझे आपके रास्ते में शहादत की मौत नसीब फरमा, शहादत नसीब फरमा, और आपके रफ़ीक के शहर में मुझे वफ़ात नसीब फरमा। अब इतने बड़े सहाबी हैं, ऐसे सहाबी जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता उमर होता। ऐसे सहाबी हैं
جن کے تاریخی دور کے بارے میں زمانہ کہتا ہے کہ حکمرانی ہو تو ایسی ہو، عدالت ہو تو ایسی ہو۔ اب وہ جب دعا کرتے ہیں تو دعا قبول کیوں نہ ہو؟ ایسی شہادت اللہ کی طرف سے نصیب ہوئی کہ تاریخ انسانیت میں ایسا واقعہ آج تک نہیں ملتا ہے۔ لکھا ہے کہ ایران کا ایک مجوسی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا غلام، جس کی کنیت ابو لؤلؤ ہے اور نام فیروز ہے، فجر کی نماز کا وقت ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ مصلی پر تشریف لے جا رہے ہیں، اور یہ ابو لؤلؤ فیروز نامی شخص زہر آلود خنجر لے کر کے اپنے ازار میں چھپا کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے ہی آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھانا شروع کی تو میرے دوستو خنجر نکال کر کے آپ پر ایسے وار کرنا شروع کرتا ہے، تقریباً 6 وار کرتا ہے کہ وہ وار کرتے ہی خون کے فوارے جسم میں شروع ہو جاتے ہیں اور لڑکھڑا کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہیں پر گر جاتے ہیں۔ لیکن اس حالت میں بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عشق خدا، اللہ سے محبت، اللہ سے عشق دیکھیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پابندی دیکھیے کہ اپنی پرواہ کیے بغیر حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اپنا نائب بنا دیتے ہیں۔ اب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نماز مکمل کی، ابو لؤلؤ کو پکڑنے کے لیے پولیس بھاگی، فوجی بھاگے، وہ بھاگ نکلا، لیکن جب پکڑا گیا تو اس نے خودکشی کر لی۔ اب نماز مکمل ہو گئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو گھر لایا گیا، لانے کے بعد حکیموں نے دوا پلائی۔ اب زخم اتنے گہرے تھے کہ ادھر دوا پلائی جاتی وہ زخموں سے باہر نکل جاتی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے فرمایا، اے عبداللہ سنو، جاؤ عائشہ کے پاس، میری زندگی کی سب سے بڑی آرزو و تمنا یہ ہے کہ میں اپنے رفقا کے قریب میں جوار میں دفن ہو جاؤں۔ فوراً گئے اور جا کر کے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں اپنے ابا کی تدفین کی، دفن ہونے کی اجازت مانگی، تو اما عائشہ کہنے لگی کہ یہ جگہ تو میں نے اپنی لیے رکھی تھی، لیکن جب نام عمر کا ہے تو منع نہیں کر سکتی، اجازت دے دی۔ جیسے ہی اجازت ملی فوراً لوٹے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، وہ جا کر کے ابا کو خبر دی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میری زندگی کی سب سے بڑی آرزو، سب سے بڑی تمنا آج پوری ہو گئی ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے تاریخ کی کتابوں میں، میرے دوستو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے رفقا کو، تمام کے تمام مہاجرین، انصار، اعراب اور ذمیوں کے حقوق ادا کرنے کی تاکید کی، اور اپنے بیٹے عبداللہ کو قرض کی ادائیگی کی وصیت کی، اور اس کے بعد جو ہے 3 دن اس طرح بیمار رہ کر کے کائنات کے نیک انسان، اللہ کے نیک بندے، مخلص بندے، خلیفہ ثانی، امیر المومنین، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ عنہ محرم الحرام کی 1 تاریخ کو سن 24 ہجری میں سنیچر کے دن اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو چلے گئے، میرے دوستو، اپنے پیچھے اپنے واقعات، اپنے کارنامے چھوڑ کر کے چلے گئے، جن سے ہمیں ایک پیغام ملتا ہے، ایک میسج ملتا ہے، اور ایسے کارنامے جن کو پڑھ کر کے ہم اپنی زندگی کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ أحب الوفي